ہیلو، میرا نام ولی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، تو چلے میں اپنا انٹروڈکشن دوبارہ دیتا ہوں۔ میں ولی ہوں اور میں آٹسٹک ہوں۔ وہ لوگ جو اس ٹرم کو بالکل نہیں جانتے، آٹسٹک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو سفر کرتا ہے نیورو بیہیویئرل کنڈیشن سے، جس کو آٹزم کہتے ہیں۔ لیکن اصل میں آٹزم ہے کیا؟ دیکھا جائے تو ایک پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ آٹزم بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کنڈیشن کو اب ریفر کیا جاتا ہے ایز آٹزم اسپیکٹرم ڈسفنکشن، کیونکہ اس کے اندر بہت سے ایسے مختلف علامات ہوتے ہیں جس کو ہم ایک ہی بات میں نہیں سمجھا سکتے۔ اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ میرا جو آٹزم ہے وہ دوسرے لوگوں کے آٹزم سے مختلف ہو، لیکن پھر بھی آٹزم کے اندر یہ 3 علامات تو لازمی پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سوشلی انٹروورٹ ہونا، دوسروں میں زیادہ گھلنا ملنا نہیں، بات چیت میں کمزور ہونا اور لوگوں کو مشکل سے سمجھنا۔ پھر کوگنیٹیو ڈسفنکشن آتا ہے، یا انسینسٹیوٹی ہوتی ہے یا پھر اوور سینسٹیوٹی ہوتی ہے، جیسے نظروں کو بہت زیادہ کمزور ہو جانا، یا صحیح سے نہ سن پانا، یا سونگھنے اور چکھنے کے مسئلے ہونا۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کرتے رہنا، جیسے ایک دم تیز چل پڑنا، سر کو ہلانا اور ہاتھ کانپنا وغیرہ۔ چلیں اب میں خود کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ مجھ میں ان میں سے کون کون سے علامات ہیں۔ مجھے کبھی بھی سوشل سرکلز میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوا۔ میں دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جاتا، اور اگر میں کہیں چلا جاؤں تو یا تو میں وہاں پہ بالکل اکیلا فیل کرتا ہوں یا پینک ہونے لگتا ہوں۔ پہلی علامت تو مجھ میں ہے، اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کیا دوسرے لوگ کہنا چاہ رہے ہیں یا ان کی باتوں کے پیچھے اصل میں معنی کیا ہیں، خاص کر سائیکولوجیکلی۔ اور مجھے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بلنٹ ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا رسپونڈ کرنے کا طریقہ بالکل اچھا نہیں ہے، اور اس سے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے بیک گراؤنڈ کی بہت ساری آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جس سے مجھے فوکس کرنے میں اور کنسنٹریشن کرنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک ساتھ میں بہت ساری آوازیں سن رہا ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کے محاورے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرا ٹیچر مجھے کہے کہ پلیز ٹیک یور سیٹ، تو میں اس کرسی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کہاں رکھنا ہے اب اس کو۔ تو دوسری علامت بھی مجھ میں ہے۔ بچپن سے ہی میں اپنے سر کو ہلانے میں کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اس سے مجھے سکون ملتا تھا، اور یہ چیزیں مجھے ڈیلی اور ابھی بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کام پر بھی۔ تیسری علامت بھی بالکل مجھ میں ہے۔ میرے بارے میں بہت ہو گیا، اب آتے ہیں آٹزم کے امپورٹنٹ فیکٹس کے اوپر۔ آٹزم کے بارے میں، آٹزم تقریباً 60 میں سے ایک انسان کو ضرور ہو جاتا ہے، اور لڑکوں میں اس کا رجحان 5% زیادہ ہے لڑکیوں کی نسبت سے۔ آپ کے خیال میں لڑکوں میں آٹزم زیادہ ہونا ان کے جنڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص کر وائی کروموزوم کی وجہ سے؟ لیکن آٹزم کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ابھی تک اننون ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جینیٹک، انوائرمنٹل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز کے مرکب کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اب آٹزم کی مزید 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کلاسیکل یا کینرز آٹزم، اور اس کو سیویئر آٹزم بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ لو فنکشننگ دیکھتے ہیں آٹزم کی۔ اس کیس میں آٹسٹک کی علامات تو سیم ہوتی ہیں، لیکن ان میں سیویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں کچھ اور بھی مینٹل ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں۔ ان میں IQ بہت کم ہوتا ہے، بولنے اور سمجھنے میں مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں سے بھی وہ بالکل دور رہتے ہیں، اور چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسپرجر سنڈروم، اس کو ہائی فنکشن آٹزم بھی کہتے ہیں۔ ان کے اندر بیسک علامات ہوتی ہیں آٹزم کی، اور جس شخص کو آٹزم ہوگا اس کیس میں، تو اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کی لائف نارمل ہوگی۔ اور ایسپرجر سنڈروم میں اس کے بھی بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کا IQ لیول بہت زیادہ ہائی ہوگا، یعنی وہ ایسے ہوں گے کہ روزمرہ کے کاموں میں تو ان کو مشکل ہوگی، لیکن پیچیدہ معاملات میں وہ بہت تیز ہوں گے۔ اور ان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ سائنس کے معاملات ہوئے، اور ان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو میتھس، سائنس، آرٹس وغیرہ میں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ میوزک میں بھی وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے سیٹس میں تو ہائیسٹ سکور ہے، لیکن وہ سائیکل ٹھیک سے نہیں چلا سکتا، اور آسان چیزوں میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، جیسے کسی پش اور پل دروازے کو کھولنا۔ جو تیسری ٹائپ ہے جس کو پرویزو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں، یا ایٹیپیکل آٹزم، اس کے اندر بیسکلی سوشیولوجیکل اور بیہیویئرل ڈیویشنز ہوتی ہیں، اور اس آٹزم پر ابھی تک بہت کم ریسرچ ہوئی ہے۔